الذي يدوه على الجماعة والصلاة والسلام على رسوله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والأمانة وعلى سائر أهل السنة والجماعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر آية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام عشق و محبت سرکار سیدی سندی شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. یعنی حضور علیہ السلام سے پہلے کے دور میں، حضور کی آمد سے قبل، امام کہتے ہیں آئی بدعت چھائی ظلمت اندھیرا رنگ بدلا نور کا، ماہ طلعت مہر سنت لے لے بدلا نور کا، ماہ طلعت مہر سنت لے لے بدلا نور کا. اور آپ ہی کے صاحبزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. وہ فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، پہلے کے انبیاء رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. تو یہ امام اہل سنت کے صاحبزادے ہیں نا، تو بڑا ان کا ایک علمی مقام ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو شاعری بھی کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح الارض، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی. تو حضور مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. اور اخیر میں جا کے کہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری. نوری آپ کا تخلص ہے، شاعری کا نام جو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں سنو گے لا، کبھی کریم یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا نہیں کا لفظ نہیں سنو گے، جب بھی کوئی مانگنے آتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ فیض و جود کے یہ دریا بہانے آئے ہیں، کہ فیض و جود کے یہ دریا بہانے آئے ہیں. کیوں؟ کہا وہ جو خزانے ہیں رب کے وہ انہی کی ملک ہے. اب جو مانگنے آتا ہے تو دیتا وہ نہیں جس کے پاس ہو نہیں، دیتا وہ نہیں جس کے پاس ہو نہیں، اور دیتا وہ نہیں کہ جس کے پاس ہو لیکن دینے کا حوصلہ نہ ہو. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ رب کے خزانے ان کے قبضے میں آئے ہیں، اور یہ زمانے میں دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ رب کے خزانے امت میں بندوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے بندوں کو جنت تک پہنچاتے چلے جائیں. تو آج کی مقدس رات
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے اور بڑی عظیم گھڑی ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے، بلکہ سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کائنات میں بہت سارے واقعات ہوئے، مگر کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا واقعہ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، یعنی حضور کا تشریف لانا یہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اور اس پہ امام قسطلانی رحمہ اللہ، بخاری کے شارح ہیں یہ، یعنی بخاری کی انہوں نے پوری ایک شرح لکھی ہے ارشاد الساری کے نام سے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنایا گیا۔ حدیث شریف میں آیا جمعہ ہماری عید ہے۔ اور دوسری بات جو جمعہ کے بارے میں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مقبولیت کی گھڑی، یعنی اس گھڑی میں جو مانگا جائے وہ عطا ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات الگ الگ ہیں، کچھ لوگوں نے کہا فجر کے بعد کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا خطبے کے وقت کی گھڑی ہے، کچھ نے کہا مغرب اور عصر کے درمیان ایک گھڑی ہے، مگر جمعہ کے دن میں ایک برکت والی گھڑی ہے مقبولیت کی، جس میں جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی یہ گھڑی اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، تو جمعہ کے دن میں مقبولیت کی گھڑی رکھی گئی ان کی پیدائش کی وجہ سے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں سوچو، جو آدم کے بھی سردار ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ جس دن آئے ہیں وہ کتنے بڑی مقبولیت کا دن ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ کتنا بڑا، کتنا بڑا، کتنا بڑا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ نے کبھی کوئی فیسٹیول دیکھا ہے؟ مثلا شادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، شادی کا، اس میں بہت ساری رسمیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے سائیڈ کے کام بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو شادی میں شامل ہیں مگر ان کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ شادی مثلا، شادی میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو اس کا مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دولہے کی آمد ہوتی ہے اور دولہا آ جاتا ہے، پھر نکاح کا جو مرحلہ ہوتا ہے یعنی دولہے کی آمد، یہ اصل مرحلہ ہوتا ہے پوری شادی کا۔ ٹیبل لگانے کا مقصد کھانا کھلانا ہوتا ہے، مگر ٹیبل اور کھانا بھی دولہے کی آمد کے لیے ہوتا ہے نا؟ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہر آنے والے کو کہتا ہے تشریف لائیں، ویلکم ویلکم، تو یہ ویلکم اس کے آنے کا ہے، مگر وہ آیا کب ہے؟ دولہے کے انتظار کے لیے آیا ہے، تو استقبال ہو رہا ہے۔ آپ آئیں، آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے، کیونکہ ابھی دولہا آئے گا، اس کے انتظار میں آپ کو بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد دولہا آ جاتا ہے، تشریف لے جاتا ہے، معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب دولہے کو لے کے گھر جانا ہے، وہ سارا مرحلہ ہے، پھر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، رات کا کھانا اور سارا تقریب بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا مین پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ دولہے کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی، روز اول سے لے کے قیامت تک یہ ساری کائنات خدا کی تخلیق ہے، یہ کارخانہ قدرت ہے، مگر جو اس کا عروج ہے اور خالق کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے وہ ہمارے آقا کی میلاد کا وقت ہے۔ کہا اس کے پہلے بھی تو دنیا تھی،
آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس کے بعد بھی تو دنیا ہے، یہ وقت اس کی اہمیت، کہا یہ سارا وقت اور یہ ساری کائنات کی سجاوٹ ہے ہی اس دولہا کی آمد کے لیے۔ یہ کوئی سٹوری نہیں، یہ کوئی عقیدت نہیں، یہ کوئی جذباتیت نہیں، یہ کوئی ایموشنل ہو کے کرنے والی بات نہیں، یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر حدیث نے بھی کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو، اور حضرت ابراہیم کے ذکر کے ضمن میں حضرت ابراہیم کو قرآن ان کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہو کہ ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو انسان شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے تو عبادت کی توفیق دینے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے عبادت کی، اب ہم تیرے بندے ہیں، کچھ مانگتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جب مکمل ہو گیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں سوال کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کی اس پوری دعا کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ، حضرت ابراہیم نے تو بہت دعائیں مانگی، دعائیں مانگنے کی کثرت سے ان کی عادت تھی، دعائیں حضرت ابراہیم کا خاصہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہاں تک دعا میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری کوئی بات تو نے رد کی ہی نہیں، جو دعا میں نے مانگی ہے تو نے قبول فرمائی۔ یعنی کبھی کبھی حضرت ابراہیم اپنی اس دعا کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ میں نے جو پچھلی دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی ہے، اس کی برکت سے اب یہ دوسری دعا بھی قبول فرما لے۔ مگر جو خاص دعا حضرت ابراہیم کی قرآن میں محفوظ کی گئی وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، اب میری اولاد میں اس آخری پیغمبر کو پیدا فرما جو آ کر تیرے کلام کی تلاوت لوگوں کو سنائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کہا جناب ابراہیم دنیا میں تشریف ضرور لائے ہیں، مگر ان کے آنے کا مقصد بھی میرے محبوب کی شان بیان کرنا اور ان کے آنے کی خبر دینا ہے۔ یہ تو جناب ابراہیم ہے نا، اگر اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جائیں آپ تو یہ تو کائنات کی تخلیق کا آغاز ہے، پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی نے نقل کی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور حضرت آدم نے رو رو کر اپنی خطا کی معافی مانگی اور زلت پیغمبرانہ کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میری خطا معاف فرما دے، تو اس وقت دعا میں ایک لفظ استعمال کیا۔ حضرت آدم نے عرض کیا اللہ اس پیغمبر کے صدقے میری دعا قبول فرما جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر حدیث روایت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم ابھی تو وہ تیری نسل میں پیدا ہوں گے، بہت زمانے بعد پیدا ہوں گے، یہ بتا تجھے کیسے علم ہوا کہ وہ پیغمبر آنے والے ہیں؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے اور اپنی روح مجھ میں پھونکی، یعنی کہ قدرت نے میرے اندر جان ڈالی، تب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ جس کا نام اللہ اپنے ساتھ لکھے کائنات میں اس سے زیادہ محبوب خدا کو کوئی ہو نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ کے آگے کے الفاظ یہ ہیں جب جناب آدم نے یہ دعا کی اللہ نے فرمایا آدم
اس نبی کے صدقے میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ کائنات کا آغاز، پیغمبروں کی آمد، یہ سارا مرحلہ کیوں ہے؟ فرمایا پیغمبر بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اپنی امت کو شریعت جو ان کی ہے وہ سکھائیں، اور دوسری ذمہ داری جو ہر نبی کی رہی وہ یہ تھی کہ اپنی امت سے کہے میری شریعت پر چلتے رہنا، اور جب وہ نبی آ جائے تو میری شریعت چھوڑ دینا، اس پر ایمان لے آنا۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ ساری کائنات کا نقطہ عروج جو ہے نا وہ ہمارے آقا کا میلاد ہے۔ میلاد کی اہمیت کیوں ہے؟ حضور کی آمد؟ فرمایا ہاں، کیونکہ ان سے پہلے کی جو پوری کائنات ہم نے سجائی نا وہ ان کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے سجائی، اور ان کے بعد قیامت تک کی جو کائنات ہوگی وہ ان کی اتباع کرنے کے لیے، ان کی سنت پر چلنے کے لیے بنائی۔ فرمایا وہ جو رسولوں کا سلسلہ تھا، ایک رسول کے جانے کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا، ایک رسول کے جانے کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا، فرمایا وہ سلسلہ تھا ہی اس لیے کہ آخری نبی کی آمد کی خبر دینی ہے۔ پھر کہا جب آخری آ جائے تو پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اب قیامت تک اس آخری نبی کی سیرت ہی تمہارے لیے کافی ہوگی۔ کافی، وہی دین، وہی اسلام ہے، کسی اور چیز کی ضرورت فرمایا نہیں ہے۔ یہ جب رسول تشریف لے آئے تو ان کی آمد نے کائنات کا نقشہ بدل دیا ہے نا۔ اور یہ آج خاص حضور کی میلاد کی رات ہے، تو حضور کی شانیں تو بہت ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ امام کہتے ہیں میں تو بندہ ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کسی کی تعریف کروں کتنی کر سکتا ہوں، میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرا جو رب ہے اللہ وہ ان کی تعریف فرماتا ہے۔ تو یہ تو آج حضور کی شانیں تو اتنی ہیں کہ کوئی شمار نہیں، شمار تو چھوڑ دیں، عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایسا نہیں کہ ظہور کے ساتھ، ظہور سے پہلے بھی اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اور قیامت میں بھی، وہ بھئی ساری دنیا کس لیے ہے؟ کہا پہلے والا سارا تذکرہ اس کی آمد کی خبر سنانے کے لیے، اور بعد کی ساری دنیا اس کی اتباع کرنے کے لیے۔ تو دنیا تو ساری حضور کی وجہ سے ہوئی، اور قیامت، فرمایا قیامت میں بھی تو یہی دکھائیں گے نا کہ پہلوں میں سے جن کو اس نبی کی آمد کی خبر سنائی گئی تھی انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، اور بعض والوں میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی ان کے لیے جنت ہے، جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے جہنم ہے۔ تو آخرت بھی ساری حضور کے لیے سجائی جائے گی۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، یعنی ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کو مانیں، تو جنت اور جہنم کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کو جس نے مانا اس کے لیے جنت اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے جہنم۔ تو یہ جو حضور کے لیے دنیا بھی ہے، قیامت بھی ساری حضور کے لیے ہے، تو یہ بات تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بات سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ آپ نے حقیقی تعلیم کو سمجھا نہیں ہے، حقیقی اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ورنہ اسلام حقیقی ہے ہی یہ کہ اللہ کو ایک مانو اس رسول کے کہنے سے، ورنہ تو وہ بنگی جو گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی پوچھو نا تو کہتا ہے ایشور تو ایک ہی ہے، باقی ہم جو کچھ پوچھتے ہیں یہ اس کی نشانیاں ہیں، باقی اس کا وجود ایک ہی ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مانا گیا؟ کہا اس نے ایک تو مانا مگر اپنے خیال سے مانا۔ اللہ کو ایک ماننا قبول اس وقت ہے جب رسول کے کہنے پر مانے۔
تو معلوم کیا ہوا؟ دو کائنات بھی، یہ دنیا بھی حضور کے لیے، وہ دنیا بھی حضور کے لیے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوں میں جو کمزور بات ہو. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الہاکم التکاثر، اس کی آخری آیت ہے یہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تمہیں نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں؟ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے یہاں امام باقر کی ایک بات نقل کی. امام باقر کون ہے؟ امام جعفر صادق، امام باقر، یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ اہل بیت میں سے. امام باقر رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور یہ جو نعمت کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ نے اس سے ایک سوال کیا، ذرا بتا تیرا کیا خیال ہے کہ اس میں کیا مراد ہے؟ ذرا یہ بتا تیرا کیا خیال ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے. پینے کے لیے پانی دیا ہے، رہنے کے لیے چھت کا سایہ دیا ہے، درختوں کا سایہ دیا ہے، ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں ذرا ایک بات بتا. وہ کہتا ہے کیا؟ ایک بات بتا کہ تیرے گھر کوئی مہمان آئے، تو اسے گھر میں بٹھائے، اچھے سے اس کے پر سائے کا انتظام کرے، دیوار تو ہے ہی، اور ہوا وغیرہ کا انتظام کرے، پھر اسے اچھا پانی پلائے، اچھا کھانا کھلائے، اور پھر وہ تیرے یہاں سے رخصت ہو جائے اور دوبارہ پھر کبھی تجھے ملے، تو کیا تو اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے گھر پانی پیا تھا پھر تو نے کیا کیا، میرے گھر کھانا کھایا تھا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس سے یہ تھوڑی پوچھا جاتا میرے گھر کھانا کھایا تھا تو پھر اس طاقت سے تو نے کیا کیا، میرے گھر پانی پیا تھا تو باہر نکل کے کیا کیا. امام باقر فرماتے ہیں تو پھر تیرا کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ قیامت کے دن نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ سمجھتا ہے اللہ یہ پوچھے گا میں نے پانی دیا تھا تو کیسے پیا اور پانی پی کے کیا کیا، کھانا دیا تھا تو کیسے کھایا اور پھر کیا کیا؟ فرمایا نعمت سے مراد ہمارے نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. قیامت میں یہ پوچھا جائے گا میں نے اپنی سب سے بڑی نعمت تمہیں دی تھی، بتا ان کا انکار کر کے جہنم میں ہو گیا یا انہیں مان کر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ سمجھ آئی؟ یہ ساری نعمت کا سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، اور باقی کائنات تو انہی کی وجہ سے ہے. تو سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا انہیں مانا تھا کہ نہیں مانا. امام کیا کہتے ہیں؟ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور امام کے بھائی مولانا حسن رضا نے تو کمال کیا ہے، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، وہاں ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا کے کہا جائے گا جس کا انکار کر کے آئے ہو ان کی شان یہ ہے، اور جنتیوں کو جنت میں پہنچا کے کہا جائے گا جسے مان کے جنت ملی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ تو حضور کی شانیں ہیں. کہاں سے؟ کہا عالم ارواح سے، اس سے بھی پہلے سے، سب سے پہلے حضور کے نور کی تخلیق ہوئی. اور پھر کہاں تک فرمایا جنتی جنت میں بھی چلے جائیں گے تو حضور کی شانیں سن رہے ہوں گے. یہ تو حضور کی شانیں ہیں، کوئی حد نہیں، کوئی گمان نہیں کر سکتا وہ مقام. مگر آج میلاد کی رات، آج نور ہونے کی بات نہیں، آج قیامت والی شان کی بات نہیں، آج جو بشریت کا ظہور ہوا ہے،
آج جو بشریت کا لباس پہن کے حضور تشریف لائے ہیں، آج سننا یہ کہ حضور کی بشریت کی شان کیا ہے. کیا انتظام فرمایا میرے اللہ نے؟ انتظام، ہاں انتظام فرمایا. بھئی گھر بنتا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کا انتظام کرنے والا نہ ہو تو گھر کا کیا ہوتا ہے؟ بکھر جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے دیواریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اور اس سے پہلے حضرت آدم کے دور سے کعبہ وہیں قائم ہے. پروفیسر مسعود صاحب رحمہ اللہ نے ایک سوال کھڑا کیا ہے. پروفیسر مسعود صاحب کہتے ہیں کہ گھر تو دنیا میں بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بکھرتے رہتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد تک ایک جگہ پہ کعبہ کو محفوظ رکھا گیا ہے؟ یہ کعبہ یہی ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک. پھر حضرت ابراہیم اس کو نیا بناتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم تشریف لے جاتے ہیں، پھر ابرہہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں کعبہ توڑ دوں گا. یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضور کے دادا کا زمانہ ہے، حضرت عبد المطلب کا زمانہ ہے. ابرہہ بادشاہ آ کے کہتا ہے میں کعبہ توڑ دوں گا. اس کو قرآن نے بھی کہا ہے، جو آپ ہمیشہ سورت پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے. حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کعبے کی حد، مکے کی حد میں آیا تو حضرت عبد المطلب کے جسد اقدس میں جو حضور کا نور تھا وہ پیشانی میں اتنے زور کے ساتھ اور اتنے نمایاں انداز میں چمکا کہ پورے مکے نے اس کی روشنی دیکھ لی. صاحب مواہب امام قسطلانی نے اس کو لکھا ہے، پورے مکے نے روشنی دیکھ لی. اور جب یہ ہوا نا تو حضرت عبد المطلب نے مکے والوں سے کہا جو نکل جاؤ، ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا. پھر کیا ہوا؟ کہا وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے، چھوٹی چھوٹی ابابیل نے 3 کنکریاں، جس کے اوپر کنکری گری ہلاک کر دیا. پورا لشکر ابرہہ کا تباہ ہو گیا، لشکر بھاگ گیا. پروفیسر مسعود صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سارا انتظام حضرت آدم سے لے کے پھر حضرت ابراہیم سے کہا جا رہا ہے پھر بناؤ اس گھر کو، پھر ابرہہ توڑنا آ رہا ہے پھر بچایا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ فرمایا کعبے کو محفوظ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ یہاں کسی کی آمد ہونی ہے، یہاں کسی کو تشریف لانا ہے. بشریت کے ظہور کا انتظام یہ ہے کہ حضور کی ظاہری بشری شان دکھانے کے لیے کعبے کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک عکس، روشن اسی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. وہ امام ہے، وہ باتیں ہی الگ ہیں. امام کیا کہتے ہیں نا. تو حضور کی ظاہری بشری شان، حضور پیدا ہوئے بشریت کی شان کیا ہے؟ کیونکہ آج میلاد کی رات ہے اور میلاد کی رات میں حضور کا بشری ظہور ہوا ہے. یہ شان کیا ہے؟ فرمایا اس شان کا اہتمام یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک حضور کی ساری آبا و اجداد کی جو نسل ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، سب کو پاک دامن رکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. میرے آبا اجداد میں حضرت آدم تک کسی کا بھی شرعی معاملات کے بغیر تعلق نہیں ہوا. میرے سارے باپ بھی پاک دامن تھے، میری ساری مائیں بھی پاک دامن تھیں. کہ یہ کوئی اتفاق ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اتفاق سمجھتے؟ یہ کوئی انسیڈنٹ ہے کہ اچانک سے ہو گیا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں تشریف لائے اور اس کے حضرت آدم تک سارے ماں باپ با کردار ہوں، با اخلاق ہوں، کوئی بھی کسی مرحلے میں کسی طرح کی پاک دامنی سے دوری والی بات نہ رکھتا ہو. یہ کوئی اتفاق ہے؟ کہا یہ اتفاق نہیں، یہ انتظام ہے.
یہ تیاری ہے کس کی؟ کہا کائنات کا دولہا آنے والا ہے. اور یہ حدیثیں سیاہ میں موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں یہ. اور یہ بات اٹھی تھی ایک آدمی کو دبانے کے لیے. جب کوئی کسی کام کے لیے اٹھے، کسی مرحلے میں کوئی اصلاح کے لیے اور انقلاب کے لیے اٹھے، تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ تمہارے اپنے گھر میں یہ حال ہے. اور طائف والوں نے یہ بات کی. رجل من القریتین عظیم، یہ جو قرآن کا ایک لفظ ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے نسب کا حال ٹھیک نہیں. اور یہ بات سنی حضرت عباس نے، حضور کے چچا نے. حضرت عباس غصے کی حالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے دیکھا چچا غصے میں، کیا بات ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کچھ لوگ ہیں جو نسب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، میں محمد ہوں عبد المطلب کا پوتا. اور سنو، اللہ نے کائنات بنائی تو لوگوں کو الگ الگ گروہ میں بانٹا، سارے گروہ میں سب سے افضل گروہ میں مجھے رکھا. پھر ان گروہوں کو قبیلوں میں بانٹا، سارے قبیلوں میں سب سے افضل قبیلے میں مجھے رکھا. پھر سارے قبیلوں کو خاندان میں بانٹا، خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میں مجھے رکھا. اب لوگوں کو بڑا شکوہ ہے کہ جی آپ حضور کی شان تو ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں بیان کرتے ہیں، ان کے والدین ان کے آبا اجداد کی بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یہ سوال تو آپ بذات خود رسول سے پوچھیں نا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ دادا کی شان یہ ہے. آج وہ موڈ نہیں ادھر بات کرنے کا. اس کی وجہ ہے کہ آج حضور کی شان کی بات ہو رہی ہے، بڑا گراں گزرتا ہے. درمیان میں حضور کی شان کی بات ہو رہی ہو، پھر ان بے ایمانوں کی بات کریں. ایسے ہوتا ہے جیسے آپ جنت الفردوس سونگ رہے ہوں اور کوئی پیشاب لے کے چلا ہے. بڑا گناہ گزرتا ہے، لیکن بس آپ کی رہنمائی کے لیے بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ جس مرحلے پہ حضور کی شان ہے وہاں کیا ان بے ایمانوں کی بات کریں. یہ کیا ہے؟ کہا حضور کی بشری شان ہے، اور یہ بشری شان دکھانے کے لیے انتظام اتنا کیا ہے قدرت نے. پہلے تو یہ انتظام کہ آمد کے لیے یہ پورا سلسلہ نسب پاک رکھا گیا، اور عدنان تک تو ساری روایتوں میں ملتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. یہ تو صحابہ پڑھا کرتے تھے. یہ تو ابن مسعود اور ابن عمر کے اقوال اور ابن عباس کے اقوال میں موجود ہے کہ حضور کے نسب کا عالم یہ ہے. اور وہ کیسے لوگ تھے؟ حضور علیہ السلام کے خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ بنو ہاشم. کیا کہتے ہیں؟ قریش قبیلہ ہے، بنو ہاشم خاندان ہے، اور اس میں آپ تشریف لائیں حضرت عبداللہ کے گھر ہے نا. بنو ہاشم جو ہے نا، یہ منسوب ہے ہاشم کی طرف. یہ کون ہوئے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی حضور کے دادا عبد المطلب اور ان کے والد ہاشم. ٹھیک ہے، یعنی پردادا. حضور کے پردادا کی شان کیا ہے؟ حضور کے پردادا کی شان کیا ہے؟ کہ یہ نبی تو سخی ہے اور کائنات میں یہی سخی ہے، مگر اس کے باپ دادا کی شان یہ ہے کہ عرب میں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ دانوں کو ترستے ہیں، تو ہاشم ہیں حضور کے پردادا. ہاشم کیا کرتے ہیں؟ کا سرید بناتے ہیں، گوشت پکواتے ہیں اور اس کے اندر وہ سوکھی روٹیاں توڑ کے ڈال کے پکوان بناتے ہیں اور پورے مکے میں اعلان کر دیتے ہیں آؤ میرے گھر پہ آ کے کھانا کھا کے. یہ ہاشم ہے حضور کے پردادا. اور اس سے اوپر جائیں نا تو غالباً کعب کے بارے میں بیان کیا ہے. حضرت کعب حضور کے داداؤں میں سے
یوم العریبہ یا عریبہ، یعنی ہمارے لیے تو جمعہ بعد میں ہو گیا، لیکن عرب والے جو زمانے جاہلیت میں ایک دن جمع ہوتے تھے اس کو یوم العربیہ کہتے تھے۔ وہ یوم العربیہ میں کعب یہ کرتے تھے کہ اپنے سارے قریش کے قبیلے کو جمع کر کے بٹھاتے تھے اور پھر کہتے تھے سنو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ جو آخری پیغمبر جس کی باتیں نبی کرتے رہتے ہیں نا وہ ہماری اولاد میں آئے گا۔ یہ انتظام ہے کس چیز کا؟ کہا جسے کائنات کی امامت کے لیے بھیجنا ہے اسے حضرت آدم سے لے کے عبداللہ تک محفوظ رکھیں گے، پاک رکھیں گے، شان والا رکھیں گے۔ ایسی شان کے ساتھ حضور علیہ السلام باپ دادا سے منتقل ہوتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور خود فرماتے ہیں میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا۔ پھر کیا ہے؟ ظاہری بشری وجود میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی پشت سے انسان منتقل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ یہی نا حضرت آمینہ حضور علیہ السلام کی ماں، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حمل میں، میرے پیٹ میں تشریف لائے تو کبھی مجھے وہ چیزیں محسوس نہیں ہوئی جو ایک عام عورت کو محسوس ہوا کرتی ہیں، اور جب حمل ٹھہرا اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ مجھے بار بار بشارتیں دی جاتی تھی تیرے پیٹ سے کائنات کا سردار آنے والا۔ کثیر روایت موجود ہے، یعنی اتنی روایت موجود ہیں کہ البانی بھی کہتا ہے یہ روایتیں ٹھیک ہیں۔ اب آپ کو نہیں پتا البانی کون ہے؟ یہ غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام ہے البانی۔ اہل حدیث جن کو کہتے ہیں نا یہ غیر مقلد، اہل حدیث انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے، حقیقت میں یا تو وہابی ہے یا غیر مقلد ہے۔ ان کا بہت بڑا امام ہے البانی۔ البانی بھی مان گیا ہے کہ حضور کی آمد کے سلسلے میں ولادت کی جو حدیثیں ہیں ان میں بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ اور پھر وہ کیا حدیث ہے؟ یہ تو حمل میں آمد کی بات ہے نا، حمل میں آمد کی بات ہے نا۔ پھر آتا ہے مرحلہ ولادت کا، دنیا میں تشریف لانے کا۔ دنیا میں حضور تشریف لاتے ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور میرے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے تو ایک نور چمکا، اس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے مکے میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ کہا نبی کا تو معجزہ ہوتا ہے، ارہاس میں انہوں نے دیکھ لیا۔ فرمایا ہاں نبی کا معجزہ دیکھتی تو امت ہی ہے نا، یہ ہے تو حضور کا ہی معجزہ، دیکھتی تو امت ہے نا۔ سمجھ آئی؟ حضرت آمینہ کہتے ہیں ملک شام کے محلات دیکھ لیے میں نے۔ یہاں محدثین نے ایک بات لکھی کہ ملک شام ہی کے کیوں، ملک شام ہی کے کیوں؟ تو کسی نے کعب احبار سے پوچھا، بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ جو ملک شام والی بات ہے وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اگلی کتابوں میں یعنی توریت انجیل اور زبور جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کے وہ بہت بڑے عالم تھے، کعب احبار یہودیوں میں بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا نا اس کی پیدائش مکے میں ہوگی، اس کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور اس کی بادشاہت کی جگہ ملک شام ہوگی۔ اسی لیے معراج والی رات بھی حضور کو مکے سے بیت المقدس ملک شام لے جایا گیا ہے کہ یہ تیری سلطنت کی سرزمین ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا ملک شام سے پھر مسلمان چلے اور پوری دنیا میں آباد ہو۔ ٹھیک، تو یہ ظہور ولادت کا۔ اس کے بعد اور وہ جو ولادت کی شانیں ہیں وہ کیا بیان کرے کوئی؟ مختوناً مکہولاً، حضور علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے تشریف لائے، کا ختنہ شدہ تشریف لائے، پھر کا مکہولاً
بچہ پیدا ہو تو گندگی والا ہوتا ہے. ماں آمینہ کہتی ہے میں نے دیکھا حضور بالکل صاف ستھرے تھے، اور جب دنیا میں تشریف لائے ہیں میں نے مٹھی کو بند دیکھا اور ایک انگلی کو، شہادت والی انگلی کو کھلا ہوا دیکھا. میں نے سمجھ لیا ایک رب کی گواہی دے رہے ہیں. پاک تھے، اور کا مکحولن، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا. کہ یہ نارمل پیدائش کا، نارمل تو نارمل آدمی کی ہوتی، یہ تو کائنات کا دولہ آ رہا ہے. یہاں میں وہ نہیں آنا چاہتا مگر اشارہ کر دیتا ہوں. ہم جیسے تھے، میں نے کہا منہ دیکھا ہے اپنا، شکل دیکھیے. ہم جیسے تھے، میں نے کہا یہ بات کافر بھی کیا کرتے تھے، اور اگر تجھے مسلمان ہو کر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم جیسے تھے تو پھر تجھے خود غور کرنا چاہیے کہ تو کس جملے میں. بہرحال تشریف لائے حضور، اور اس کے بعد زندگی کا انتظام ہے. قدرت نے جس کی آمد کے لیے اتنا انتظام کیا ہو، جب وہ پیدا ہو جائے تو کیسا انتظام کیا ہے. وہ یتیم ہے، در یتیم ہے. جب حمل کے 2 مہینے ہوئے تھے، حضرت آمینہ کے حمل کے 2 مہینے ہوئے تھے، تب آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضور دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد دائی حلیمہ آپ کو لے گئیں. 4 سال یا 6 سال تک وہ وہیں تشریف فرما رہے. پھر حضرت آمینہ آپ کو لینے کے لیے گئیں، اور مدینہ سے واپسی کے وقت حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں. 6 سے پھر حضور 8 سال کے ہوئے. 2 سال تک دادا عبد المطلب نے پرورش کی. دادا ابھی حیات تھے، حضرت عبد المطلب کی عمر 100 سال سے زائد ہوئی. حضرت عبد المطلب حیات تھے، آپ نے 2 سال تربیت کی ہے، اپنی پرورش میں رکھا ہے. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. یہاں سیرت نگاروں نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ کیا انتظام ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے والد چلے جاتے ہیں، آنے کے بعد ماں کے پاس چند دن رکتے ہیں، پھر تو حضرت حلیمہ کی یہاں ہے، اور جب ماں لینے آئی ہے تو ماں کا بھی بعد میں انتقال ہو جاتا ہے 6 سال میں. 8 سال میں جو دادا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے. کیا انتظام ہے کہ یتیم رکھا جاتا ہے، باپ سے بھی، پھر ماں کا سایہ بھی اڑ جاتا ہے، پھر دادا کا سایہ 8 سال میں اڑ جاتا ہے. فرمایا ہاں یہی تو انتظام ہے کہ قدرت بتا رہی ہے اس کی تربیت تمہیں نہیں کرنی ہے، اسے خود اس کا اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اس کی تربیت فرمائے گا. کیوں؟ کہ کل کو جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کوئی کہہ سکتا ہے ان کے والدین کی تربیت بہت اچھی تھی اس لیے ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے دادا نے پالا بڑا اچھا تھا، ناز و نیم سے رکھا تھا اس لیے ان کے اخلاق اچھے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ بچہ پیدائشی یتیم بھی ہو، 6 سال میں ماں گزر جائے، 8 سال میں دادا گزر جائے، اور 40 سال کی عمر ہوتے ہوتے پورا مکہ کہہ رہا ہو یہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، محمد جیسا سچا بھی کوئی نہیں، محمد جیسا امین بھی کوئی نہیں. کہا یتیم تو اخلاق بھول جاتے ہیں. فرمایا یہ در یتیم ہے، یہ اخلاق اپناتا بھی ہے، کائنات کو سکھائے گا بھی اخلاق. یہ انتظام ہے. کہا یہ کیا؟ کہا یہ نبوت کی نشانی ہے. مکے والوں کو بتانا ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہے اس کے بھیجنے کے لیے آنے کا انتظام بھی رب نے فرمایا ہے، اس کی دعوت کے لیے اسے تیار کرنے کا انتظام بھی خود رب فرما رہا ہے. یہ حضور کا بچپن ہے، ظاہری شان. تو پھر 40 سال کی عمر ہوتی ہے. ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. 40 سال کی عمر ہوتی ہے نا، حضور نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں 40 سال کی عمر میں. یہ کب مرحلہ شروع ہوتا ہے؟ 40 کے بعد تو پھر حضور علیہ السلام مکے میں، مطلب 13 سال ادھر مدینہ کی زندگی ہے، 10 سال 53 سال کی عمر میں حضور نے ہجرت فرما لی. 13 سال یہاں مکہ کی زندگی ہے، 10 سال مدینہ شریف کی زندگی ہے. وہ پیچھے کا پورا پس منظر ہے. پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، یہی نا. یہ جو 40 سال کا وقت ہے جس میں وحی کی ابتدا ہوتی ہے،
اور یہ بخاری کی انما الاعمال بالنیات کے بعد جو پہلا باب باندھا جاتا ہے نا، اس کے پہلے بخاری جہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلا صفحہ آپ کھولیں گے نا، وہی شروع میں پہلی حدیث جو ہے وہ وحی سے متعلق ہے کہ حضرت جبریل کیسے حضور کی بارگاہ میں وحی لے کے آئے۔ بابو بدل وحی کہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے بخاری کی، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بالکل پہلا حوالہ حضور کی شان بشریت ہے۔ بشر ہے، کہاں ہے بشر، لیکن صرف بشر نہیں ہے، خیر البشر ہے، نوری بشر ہے۔ بشری کائنات میں انسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ولی ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر نبی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اولو العزم نبی ہوتا ہے، اور اولو العزم سے اوپر سارے نبیوں کا سردار جس بشر کو بنا کے بھیجا گیا ہے وہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر ہے، مگر بشریت کی شان کیا ہے یہ پتہ ہے؟ ایک بات بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بشریت کی یہ شان ہے، حضرت جبریل غار حرا میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کا سردار، اور خود جبرائیل رسول انبیاء میں سے، یعنی رسول ملائکہ میں سے، یعنی فرشتوں میں جن کو رسول ہونے کا درجہ حاصل ہے وہ حضرت جبریل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فرشتوں کا سردار، یوں کہیے حضرت جبرائیل وہی لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اقرا پڑھیے۔ غار حرا میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں پڑھوں گا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے پڑھیے، حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، نہیں پڑھوں گا۔ کچھ لوگ یہاں ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، میں نے کہا قاری کا ترجمہ مقروء سے کرتے ہو، اس میں فاعل کا ترجمہ اس میں مفعول کا ہوتا ہے، قاری کا مطلب ہوتا ہے میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي، جبریل نے مجھے یوں کر کے بغل میں دبایا اور پھر یوں بیچا، یوں دبایا پوری طاقت سے دبایا اور پھر مجھے چھوڑا، پھر فرمایا اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ تیسری مرتبہ دبایا، پھر کہا پڑھیے، نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ وحی پوری نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کو ٹھنڈ محسوس ہوئی، گھر تشریف لے گئے، کہا زمیلونی، مجھے چادر اوڑا۔ حضرت خدیجہ نے چادر اوڑائی، یہ پورا معاملہ ہوا نا۔ وہاں حدیث کا ایک لفظ ہے بلغ منی الجہد، جبریل نے دبایا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ، کہتے جبریل امین کی طاقت جواب دے گئے، جبریل کو پسینے آ گئے، کہ بلغ منی الجہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضور تھک گئے۔ علامہ احمد علی سہارنپوری کہتے ہیں وہ مطلب ہو سکتا، لفظ جو ہے اس کا وہ مطلب ہو سکتا تھا، مگر حقیقت جو ہے وہ مطلب مراد لینے نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور تھک گئے ہوتے تو پہلی مرتبہ دبانے پہ پڑھ لیتے، پہلی مرتبہ دبایا، حضور تھک گئے ہوتے تو پہلے میں ہی پڑھ لیتے، تین مرتبہ دبایا نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے اس لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے جبریل تھک گئے۔ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا فرشتہ بھی تھک جاتا ہے؟ کیا فرشتے کو بھی پسینے آتے ہیں؟ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں فرشتے کو نہیں آتے، لیکن فرشتہ جب بشر بن کے آئے تو آتے ہیں۔ جبریل امین کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ایک پر کا کونا مارے نا تو پوری بستی کو الٹ کے رکھ دے، وہ جبریل اپنی پوری طاقت سے حضور کو دبائیں اور دبا کر تھک جائیں۔ فرمایا میرے محبوب کی بشری شان کا عالم یہ ہے کہ جبریل کی طاقت بھی اس کی بشری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ شانیں،
یہ صرف حضور کی بشری شانیں ہیں، اور پھر حضور کی سیرت کمال ہے، حضور کی شریعت کمال ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ حضور کی میلاد ہے۔ ساری پہلے کی کائنات کا وہ ان کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے تھی، اور ساری بعد کی کائنات کا، بعد کی ساری کائنات اس لیے ہے کہ اس رسول کو آخری نبی ماننا اور اس کی شریعت اور سیرت کو مانتے رہنا۔ قیامت آ جائے گی لیکن تم اگر یہ پکڑے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سمجھ گئے؟ اور حضور کی میلاد کا سب سے بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ یہ خاتم النبی ہے۔ کہ پہلے سارے انبیاء ان کے اعلان کے لیے بھیجے گئے تھے، اب یہ آ گئے، ان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ یہ ہم آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بعد میں یوں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء تو کچھ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی بتاتے رہتے ہیں، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ کوئی کسی کے خلاف نہیں بتاتا، علماء صرف یہ بتاتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ کو خاص طور پہ میلاد کی رات میں حضور کے آخری نبی ہونے کا پیغام ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے یہاں، آپ کے انڈیا میں ایک طبقہ ہے جو قادیان کے دجال غلام احمد نام کے شخص کو نبی مانتا ہے۔ علماء انہیں عام طور سے قادیانی کہتے ہیں، اور یہ اپنا نام بتاتے ہیں جماعت احمدیہ۔ ختم نبوت کی بات حضور کی میلاد کے دن اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کی میلاد ایسی تھی کہ اب کائنات میں ان کے بعد ان جیسا آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند فرما دیا۔ آگاہ رہے، حضور کا میلاد منائیں، اور اس یقین کے ساتھ منائیں ہمارے آقا آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد کا آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی کے آنے کو ممکن سمجھے نا، کہ ممکن ہے کوئی آ جائے، یعنی کسی کا آنا مانے نہیں کہ فلاں صاحب آ گئے یا فلاں صاحب، ممکن ہے کوئی آ جائے، فرمایا وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آگاہ رہے اور خبردار رہے، سمجھ گئے؟ ہم آپ کو بہت پہلے بتاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم ان کو وہابی غیر مقلد پہلے آپ کو بتاتے ہیں، یہ وہابی غیر مقلد حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ نام بدل بدل کے آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کائنات جس کے لیے سجائی گئی اس رسول سے دور کر دیا جائے۔ فرمایا یہ تمہارے سارے پروپیگنڈے فیل ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ جس رب نے ان کی آمد کے لیے عظیم انتظام فرمایا، اسی رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے قیامت تک ان کی شان بلند فرما دی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ حضور کا میلاد ہے، منائیں۔ جس کو جس حیثیت سے منانے کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ منائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں۔ کوشش کریں، کچھ نہیں، کم از کم 313 مرتبہ کل کے پورے دن میں، اور آج رات میں ہو سکے تو آج رات میں۔ موبائل اور ٹی وی یہ نہیں ہونے دیتے، مگر ایک رات کے لیے انہیں سائیڈ میں رکھ دیں، کم از کم 313 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجیں، اور اس نیت سے بھیجیں کہ آقا یہ صرف آپ کی میلاد کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ سمجھ؟ پھر باقی جو آپ کرتے ہیں، تیار ہونا، خوشبو لگانا، عید کا سما پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں کریں، اور سب سے زیادہ اہتمام یہ کریں کہ حضور کی کوئی سنت کل چھوٹنی نہیں چاہیے، دن بھر یا تو زندگی بھر نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن خاص اہتمام کل سے شروعات کر دیں کہ دن میں جو کوئی لیں گے، کسی کو پیسہ دیں گے سیدھے ہاتھ سے دیں گے، کسی سے لیں گے سیدھے ہاتھ سے لیں گے، مسجد میں آئیں گے پہلے سیدھا پیر داخل کریں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے پہلے لیفٹ پیر نکالیں گے۔ کیا کہا؟ حضور کی میلاد کی خوشی میں آج پورا دن حضور کی کوئی سنت نہیں چھوٹنے دیں۔ یہ طریقہ منائیں، اور یہ اپنانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تو خالی اس نیت سے اپنا لینا،
مجھے مجدد پاک کی بات یاد آ گئی. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تیری ہزار رات کی نفل عبادتیں ایک طرف, تیری 1000 رات کی نفل عبادتیں ایک طرف, اور تیرا کسی کام کو یہ نیت کر کے کرنا کہ یہ حضور کی سنت ہے کا ایک کام بھی, مسجد میں سیدھا پیر رکھنے کا کام ہو یا استنجا خانے میں الٹا پیر پہلے رکھنے کی بات ہو, کا ایک کام بھی تو نے اس نیت سے کیا کہ یہ حضور کی سنت ہے, تو تیری ہزاروں نفل پڑھنے سے وہ کام بہتر اور افضل ہے. کیوں؟ کا نفل تیری اپنی مرضی ہے اور سنت یہ اس کا عمل ہے جو خدا کا محبوب ہے. سمجھ آئے؟ تو کوشش کریں حضور کا میلاد منائیں اور اس میں دعائیں کریں, استغاثے کریں, اللہ کی بارگاہ میں مانگیں. جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مانگنے سے ملتا ہے, میلاد کا پورا دن ایسا ہے جس میں مانگنے سے ملتا ہے. مانگو نا یار اپنے رب سے. اسی تھکتے تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں, جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں. اس سے کہاں بندہ رو رہا ہے. آج حضور کے میلاد کی رات ہے, حضور کے صدقے اللہ سے مانگو, اللہ ساری مرادیں پوری کرے. وہ دینے والا رب ہے, بانٹنے والے حضور ہے. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دو, یا اللہ جس کو تو نے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی اس محبوب کا واسطہ میری مراد پوری کر دو. مانگو. کیا ہے وہ؟ نوری محفل کی چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. میرے آقا کی گلی میں گھر مانگ لو, مانگنے کا سما آج کی رات ہے. مانگو, حضور سے بھی مانگو, حضور سے بھی کہو کہ حضور ہم امتی ہیں, نظر فرمائیں. اور اللہ کو بھی, اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرو کہ اللہ اپنے محبوب کے واسطے عطا فرما. سب مانگو, جو مانگنا ہے سب ملتا ہے. لوگوں کو شکایتیں رہتی ہے, حضرت نوکری کی اتنی تکلیف ہے, نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے, حضرت یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے ٹائم نہیں ملتا, وہ مسئلہ ایسا ہے. یہ اللہ تمہارے سارے مسئلے دور کر دے گا. تم نمازوں کی پابندی کی دعا مانگو گے, اللہ یہ سارے مسئلے دور کر دے اور مجھے بھی نمازی بنا دے, اللہ ساری مرادیں پوری کر دے. وہ جتنے بہانے ہوتے ہیں نا کہ ہم سے نہیں ہو پاتے, وہ بہانے دور کرنے کی دعا مانگ لو نا. سمجھ آئی؟ حضور کے میلاد کا دن ہے, حضور کے میلاد کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. حضور کا میلاد منانے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا